بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی ماشاءاللہ سے حیدرآبادی بریانی، بہت ہی لذیذ، بہت ہی مزیدار، بہت ہی ٹیسٹ کے ساتھ، بہت ہی ذائقوں کے ساتھ ہم نے بنانا ہے اسے۔ یہاں پر ہم نے 1 عدد پیاز لیا ہے، اس کو لمبے سلائسز میں ہم نے کٹ کر کے ان کو فرائی کر لینا ہے۔ یہاں پر جی انہیں ہم فرائی کر لیں گے جی۔ اور یہاں پر ہم نے لے رہے ہیں جی 3 عدد ٹماٹر لے رہے ہیں جی، ان کا ہم نے پیسٹ تیار کرنا ہے۔ اور یہاں پر ہم نے 1 kg واش کر کے چکن رکھا ہوا تھا، وہ لے لیں گے۔ اور یہاں پر ہم نے اس میں شامل کرنا ہے جی مسالے، ان کو آپ نے دھیان سے دیکھ لینا ہے، اوپر سکرین پہ میں لکھ کے بھی دے دوں گا، ڈسکرپشن میں بھی اس کی ریسپی مکمل شیئر کر دیں گے تفصیلی آپ کے ساتھ۔ 2 ٹی سپون ہم اس میں نمک شامل کریں گے جی، اور 1 ٹی سپون ہم نے اس میں لال مرچ کا استعمال کیا ہے، وہ شامل کریں گے جی۔ یہاں پر ہم لے رہے ہیں جی 1 ٹی سپون ہم نے دڑا مرچ لے لیا ہے، وہ اس میں شامل کریں گے۔ اور یہاں پر ہم لے رہے ہیں جی 1 ٹی سپون اس میں شامل کریں گے جی سوکھا دھنیا پسا ہوا۔ 1 ٹی سپون ہم نے اس میں پسا ہوا زیرہ شامل کرنا ہے۔ اور یہاں پر ہم نے 1 ٹی سپون اس میں ہلدی کا شامل کرنا ہے۔ یہاں پر ہم لے رہے ہیں جی تھوڑے کھڑے مسالے، وہ اس میں شامل کریں گے جی۔ آپ گرینڈ کر کے استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ اس سے بریانی کی خوشبو جو ہے نا وہ کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ یہاں پر ہم شامل کرنے جا رہے ہیں جی اس میں 1 ٹی سپون ہم نے شامل کیا ہے ثابت زیرہ۔ اور یہاں پر ہم لے رہے ہیں جی 100 گرام ہم نے اس میں دہی شامل کرنا ہے۔ اس میں 2 ٹی سپون ہم نے بڑے والے بھر کے ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کیا ہے، 1 سبز مرچ کا پیسٹ شامل کیا ہے، اور 2-3 جو ہم نے ٹماٹر لے لیے تھے وہ ان کا پیسٹ اس میں شامل کرنا ہے۔ اور جو ہم نے پیاز علیحدہ سے فرائی کر کے رکھے تھے وہ اس میں شامل کر کے اچھی طرح اس کو ہم نے مکس کر کے 3 سے 4 گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ دیں گے۔ یہاں پر ہم لے رہے ہیں جی 1 kg چاول، اچھی کوالٹی کا ہم نے چاول لیے ہیں جی۔ ان کو ہم نے بھگو کے رکھ دینا ہے جی سائڈ پہ آدھا گھنٹہ کے لیے۔ یہاں پر ہم نے چولہے پہ چڑھا دیا ہے جی 150 گرام ہم نے آئل شامل کیا ہے۔ جو مسالہ ہم نے چکن کا مکس کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں شامل کر کے اسے اچھی طرح سے لو فلیم پہ ہم نے پکا لینا ہے۔ یہاں پر ہم نے جی 3 لیٹر پانی لے لیا ہے، اور اس میں ہم نے الگ سے چاول بوائل کرنے ہیں۔ یہاں پر ہم نے تھوڑے کھڑے مسالے لیے ہیں اور اس میں شامل کریں گے جی 2 ٹی سپون ہم اس میں نمک کے شامل کریں گے جی یہاں پر۔ اور اچھی طرح جب بوائل آنے لگ جائے تو اس میں ہم نے رائس شامل کرنے ہیں اور اچھی طرح ان کو بوائل کر لینا ہے۔ یہاں پر ہم نے تھوڑا سا اس میں 3 ٹی سپون ہم نے اس میں آئل شامل کیا تھا، اور یہاں پر ہم نے اس میں رائس ڈال دینے ہیں اور ان کو علیحدہ سے تقریباً ہم نے 5% چھوڑنے ہیں بس، اور ہم نے انہیں نکال لینا ہے۔ یہاں پر انہیں الگ سے ہم نے بوائل کر لینا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں جی اپنا قورمے کو بھی۔ اس پہ ڈھکن لگائیں گے جی۔ یہاں پر جی اس پہ ڈھکن لگا دیا ہے۔ یہاں پر ہم نے قورمہ دیکھ رہے ہیں ساتھ ہی میں، ماشاءاللہ سے اس کے کلر سے یہی پتہ لگ رہا ہے کہ آج بریانی جو ہے ہماری وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی تیار ہونے والی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم قورمے کو دیکھ لیتے ہیں جی، ماشاءاللہ سے اسے لو فلیم پہ تھوڑی دیر۔ قورمہ ہمارا ماشاءاللہ سے اچھی طرح بنائی ہو رہی ہے اس کی۔ یہاں پر اس کی کنڈیشن دیکھیں، ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہو گئی ہے۔ 2 ٹی سپون اس میں ہم نے بھر کر بریانی مسالہ اس جگہ پہ شامل کرنا ہے۔ ½ کپ اس میں ہم نے پانی شامل کر کے اسے لو فلیم پہ اچھی طرح سے اس کو ہم نے پکا لینا ہے۔ ڈھکن لگا کر تھوڑی دیر کے لیے اسے مزید اور ہم نے اس کی بنائی کر لینی ہے۔ یہاں پر دیکھیں جی ماشاءاللہ سے قورمے کا کلر ماشاءاللہ بہت اچھا ہو چکا ہے۔ چاول ہمارے یہاں پر دیکھیں جی وہ ماشاءاللہ سے کک ہو چکے ہیں، بوائل ہو چکے ہیں۔ انہیں ہم نے 95% جو ہے چاولوں کو بوائل کر لینا ہے، 90% تھوڑا اس میں ہم نے کسر رکھنی ہے تاکہ ہمارے چاول کھلے کھلے پکیں۔ ماشاءاللہ سے قورمہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔
اس کی ہم نے ایک ہی تہہ لگانی ہے، آپ 2 یا 3 کرنا چاہیں تو اس میں قورمہ نکال کر اوپر ڈال سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن ہم نے یہاں پر اس کی ایک ہی تہہ لگانی ہے۔ یہاں پر ہم نے بوائل کیے ہوئے جو چاول تھے ہم نے یہاں پر اس کے اوپر لیئر لگا دینی ہے، اور جو ہماری چولہے کی آگ ہے اس کو ہم نے لو فلیم پہ کر لینا ہے جی، اور یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے اوپر چاول لگا کے ان کو برابر کر لینا ہے اچھی طرح سے، اور یہاں پر ہم نے تھوڑے سے ٹکڑے 3 سے 4 ٹکڑے ہم نے لیمن کے لے لیے، تھوڑا سا بس دھنیا لے لیا، اور تھوڑا یہاں پر ہم نے اس میں شامل کریں گے جی فرائی پیاز کی گارنش کریں گے جی، اور اس سے اس کا ٹیسٹ مزید ماشاءاللہ سے بہتر ہو جائے گا۔ اور یہاں پر ہم نے کلر جو ہے ونیلا کلر لے لیا ہے، یلو کلر ہے ہمارے پاس، وہ اس پہ اوپر ہم نے تھوڑا سا ڈال دینا ہے، اور 3 چمچ ہم اس کے اوپر آئل لگائیں گے۔ آئل شامل کرنے سے اوپر لگانے سے چاول جو ہے نا وہ ہمارے آپس میں چپکیں گے نہیں، ایک ایک رہے گا۔ 15 منٹ کے لیے ہم نے اس کو کور کر دینا ہے جی۔ 15 منٹ کے بعد دیکھتے ہیں ماشاءاللہ خوشبو بہت ہی بہترین ہماری آج کی حیدرآبادی بریانی تیار ہو چکی ہے۔ ماشاءاللہ سے اس کا ہم نیچے سے اوپر تک ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اسے کھول کر چیک کریں گے۔ ماشاءاللہ چاول ہمارے دیکھیں جی بہترین شائننگ کے ساتھ کھلے کھلے ایک ایک چاول ہے، بالکل بھی چپکے ہوئے نہیں ہیں، بہترین۔ اور ہمارے جو چکن کا کلر ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے۔ اسے ہم جلدی سے ڈش آؤٹ کر کے ماشاءاللہ سے اس کے ذائقے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب لازمی کرنا ہے، ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔